انسان دوسرے کو تبلیغ کرنا چاہتا ہے، کسی چیز پہ مائل کرنا چاہتا ہے، اور یہ فرض بھی ہے اور خود اس کا نمونہ بھی پیش کرتا ہے، لیکن بعض اوقات دوسرے آدمی پر اس کا اثر نہیں ہوتا، تو اس طرح تاثیر نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس سوال کو آپ لے جاؤ ماضی میں، یعنی دور تک لے جاؤ، جس دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا، تو کیا اللہ کا اتنا ہی منشا تھا لوگوں کو دین پر لانے کا، یا اس کے علاوہ بھی کوئی منشا تھا؟ یہ غور والی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی مسلمان ہو چکے تھے، کیا اتنے ہی مسلمان کرنے کا منشا ہے یا اس کے علاوہ ہے؟ یعنی کہ ایک پیغمبر اپنی زندگی میں جتنے لوگوں کو اپنے دین پر لاتے ہیں، کیا ان کا منشا اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی پیغمبر کا مشن مکمل ہو جاتا ہے یا نامکمل رہتا ہے؟ خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن دیکھیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا تھا یا کچھ مکمل ہونا رہ گیا تھا؟ یہ جو خواہش ہے کہ باقی لوگ بھی دین میں شامل ہوں اور وہ شامل نہیں ہوتے، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کا کام ہے ابلاغ کرنا، اور اس کے اندر آپ ملال نہ کرو۔ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے برابر ہے کہ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے آپ ملال نہ کرو، ان کو چاہے ڈراؤ یا ان کی اصلاح کرو اور ان کو اللہ کا کلام سناؤ، لیکن انہوں نے ادھر نہیں آنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہوئی ہے، ان کی بصارتیں بند ہیں، ان کی سماعت بند ہے، اور یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ منشا کیا ہوا؟ منشا یہ ہوا کہ آپ کے ذمے کسی انسان پر اس کی ہستی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ اس بات پہ آزردہ نہ ہوا کرو کہ میں نے اپنے بھائی کو کہا تھا کہ میری طرح کے مسلمان ہو جاؤ، لیکن وہ میری طرح کا مسلمان نہیں۔ میں اس بات پر بڑا پریشان ہوں۔ اب اس کا بھائی کہتا ہے کہ تو کہاں مسلمان ہوتا پھرتا ہے، تو میری طرح کا ہو جا۔ اب دونوں کی اپنی اپنی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ اپنی کوشش کرو اور نتیجہ فورس نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو مارنا شروع کر دو اور ان کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دو اور ان کو گولی مار دو، کیونکہ انہوں نے تمہارے خدا کو برا بھلا کہا تھا۔ تو کیا اپنے خدا کو تو نے بچانا ہے، حالانکہ خدا نے تجھے بچانا تھا۔ تم خدا کو بچانے کی اس طرح فکر نہ کرو۔ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو وہاں اور بات ہے، وہاں نقلی طور پر غصہ نہ کرنا۔ اس مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اصلی غصہ آ گیا تو پھر تمہاری بات بن گئی۔ اگر ویسے ہی تم نے اپنے پاس سے بات بنائی ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کبھی تم اسلام کو بچانے کی فکر نہ کرنا، کیونکہ اسلام نے تمہیں بچانا ہے۔ کبھی نقلی غصہ نہ کرنا، یہ نہ کہنا کہ اس شخص نے اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے اور یہ جو ہے غیر مسلمان ہے، اتنا عرصہ ہمارے پاس بیٹھا رہا، ہمیں پتہ ہی نہ چلا، اس کو تو ہم نے ویسے ہی گولی مار دینی تھی۔ اصلاح کتنی کرنی ہے آپ نے؟ جتنا آپ کا حق ہو، جتنی آپ کی استعداد ہو، جتنا آپ کا شوق ہو اور جتنی آپ کی پہنچ ہو، آپ پوری کوشش کرو، اور نتیجہ اگر زیرو نکلے تب بھی گھبراؤ نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نتیجہ کچھ عرصے کے بعد نکلتا ہے۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی طائف کی ابتلا سے گزرے، پھر ایک آواز آئی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو اس بستی کو اڑا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اس بستی کو رہنے دیا جائے، اگر یہ مسلمان نہیں ہو رہے تو عین ممکن ہے کہ ان کی نسلوں میں سے مسلمان ہو جائیں۔ اس لیے مسلمان صبر کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ راضی ہے تو ہمیں ہر اذیت قبول ہے، اللہ ساتھ نہ چھوڑے تو ہمیں کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ساری گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا؟ تبلیغ برائے رضائے الہی کرنی چاہیے اور تبلیغ برائے کنورشن نہ کرنا۔ تبلیغ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ تبلیغ کے ذریعے خدا کو راضی کرو۔ تبلیغ کے ذریعے بندوں کو مائل نہیں کرنا بلکہ اللہ کو مائل کرنا ہے۔ آپ اتنی تبلیغ کرو جتنی اللہ نے آپ کو استعداد دی ہوئی ہے۔ اگر تبلیغ کے دوران کسی وقت آپ کا ذہن کام نہیں کرتا تو پھر آپ کا مکہ کام نہ کریں۔ یہ مہربانی ضرور کرنا۔ ایک آدمی نے بحث کے دوران دوسرے سے کہا، دیکھو اب تمہارا ذہن کام نہیں کر رہا۔ کہتا ہے، دیکھو اگر میرا ذہن کام نہ کرے تو میرے ہاتھ کام کرتے ہیں۔ اس نے کہا، ماشاءاللہ تیرا ذہن بہت اچھا کام کر رہا ہے، بس تو ہاتھ استعمال نہ کرنا۔ اس لیے یہ دیکھا گیا ہے کہ تبلیغ کرنے والا عام طور پر اریٹیٹ ہو جاتا ہے، غصہ کرتا ہے اور ناراض ہو جاتا ہے۔ یہاں سے تبلیغ فیل ہوئی کہ غصہ کرنا، ناراض ہونا، پریشان ہونا، دوسرے کو نتیجے کی طرف لے کے آنا، بلکہ زبردستی لے کر آنا، چابک سے لے کر آنا، برداشت کا مادہ بالکل نہیں ہے۔
تبلیغ میں یہ ضروری ہے کہ اس شخص کو پیغام دے دو کہ میں نے یہ سنا ہے، اصل بات یہ ہے، زندگی یوں ہے، پیغام یہ ہے اور آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس پر چلو۔ وہ اگر اس پر نہ چلے تو آرام سے کہو کہ وما علینا الا البلاغ، یعنی ہمارا کام تو تم تک بات کو پہنچانا تھا، یہ نہیں کہ آپ کے پاس تاثیر کم ہے۔ جن کے پاس سب سے زیادہ تاثیر ہے انہوں نے بھی سارے لوگوں کو مسلمان نہیں کیا۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ آپ بے شک اللہ کی بات کرو، اللہ قادر ہے، قیوم ہے، مطلق ہے، قیم ہے۔ آپ یہ بتاؤ کہ اللہ کے اختیار سے باہر ہونا کیا کسی کی مجال ہے؟ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، آپ اچھی طرح یہ بات مانتے ہو۔ آپ یہ بھی مانتے ہو کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ کے پاس آسمانوں کی فوجیں ہیں اور زمین کی فوجیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنات کا اللہ ہے، ملائکہ کا اللہ ہے اور انسانوں کا اللہ ہے، یعنی سب کا اللہ ہے۔ اتنا بڑا قوی اللہ ہے کہ قیم اللہ ہے اور قیوم اللہ ہے۔ شیطان کی کیا مجال ہے کہ اس کے حکم سے انکار کرے؟ اور اللہ خود یہ واقعہ سنانے والا ہے کہ شیطان نے انکار کیا تھا۔ اس نے انکار کیا ہے تو آپ اسے ٹھکانے لگا دو تاکہ دنیا آسان ہو جائے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے ابھی اسے ٹھکانے نہیں لگانا اور تم نے بھی اسے ٹھکانے نہیں لگانا۔ شیطان اس طرح نہیں مرتا۔ آپ کنکر مارتے رہتے ہو تو کیا شیطان مرتا ہے؟ وہ نہیں مرتا۔ اس کا ایک راز ہے اور وہ راز یہ ہے کہ خیر اور شر دونوں کا مالک اللہ ہے اور وہ دونوں کو رکھنا چاہتا ہے۔ آپ کے ذمے یہ ہے کہ آپ خیر کے راستے پر چلو اور شر میں سے جتنے بھی لوگ نکال سکتے ہیں انہیں نکال کے خیر میں داخل کرو، اور جو آپ کی کوشش کے باوجود شر میں رہ جائے اس پہ آج رضا نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، پھر اس کے لیے دعا کرو۔ دعا کرو کہ آپ کو استعداد مل جائے تاکہ آپ زیادہ لوگوں کو تاثیر دے سکو۔ وہ شخص زیادہ استعداد والا ہوتا ہے جو اپنے ذاتی مسائل پیش کرنے والا نہ ہو۔ مثلا آپ اللہ سے دعا کرتے ہو کہ یا اللہ میرا بھائی اس طرح کا مسلمان ہو جائے جس طرح میں اچھا مسلمان ہوں۔ اس دعا کے ساتھ آپ اگر اللہ کے ہاں جاؤ گے تو اللہ کہے گا اللہ کہے گا کہ یہ تو بھائی کو مسلمان بنانے والا ہے، اچھی بات کر رہا ہے اور اچھا بندہ ہے۔ دوسرے دن آپ نے اگر یہ کہا کہ یا اللہ میرا ایک پلاٹ نکلانا چاہیے، اللہ کہے گا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، کبھی پلاٹ مانگتا ہے اور کبھی بھائی کی بھلائی مانگتا ہے۔ ایسا آدمی نیکی کے نام پر اپنا کام کرانا چاہتا ہے، پہلے کہتا ہے یا اللہ لوگوں کو مسلمان بنا، جب اللہ نے یہ دعا قبول کر لی تو پھر دو چار اپنے کام بھی پیش کر دیے۔ لوگوں میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ پہلے دین کے نام پر ملتے ہیں اور پھر دنیاوی کام کرانا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے بات میں تاثیر نہیں ہوتی۔ اس شخص کی بات میں تاثیر نہیں ہوتی جو فی سبیل اللہ کام کرتے کرتے دنیا کے کام شروع کر دے، اس میں دقت پیدا ہو جاتی ہے۔ تاثیر اس لیے نہیں ہوتی کہ تبلیغ والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنی مرضی سے تبلیغ کرتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے تبلیغ کرنے کے لیے مامور ہوتے ہیں، یعنی انہیں مقرر کیا جاتا ہے۔ جو لوگ مامور ہوتے ہیں ان کی بات میں تاثیر ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جب خطبہ دیتے تو لوگ قطار در قطار شامل ہوتے اور سنتے ہوئے زارو قطار ہو جاتے۔ آپ ایک بار بیمار ہو گئے، آپ نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ آج آپ خطبہ دے دیں۔ بیٹے نے سارے واقعات بیان کیے، پورا علم بیان کیا، لیکن وہ بات اور وہ تاثیر نہیں ہوئی۔ پھر آپ خود تشریف لائے اور فرمایا دیکھو آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ناساز ہے، بس آپ نے اتنی ہی بات کہی اور کہتے ہیں کہ لوگوں پہ اثر شروع ہو گیا اور ان پر رکت طاری ہو گئی۔ آپ کی شخصیت صاحب تاثیر اس وقت بنتی ہے جب آپ اپنی تاثیر سے باہر کی چیزیں اٹھا کے گھر نہ لے آئیں، اس وقت آپ صاحب تاثیر ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ معمور ہوتے ہیں صرف ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے۔ یہ جن بزرگوں کے نام آپ کو یاد ہیں، مثلا داتا صاحب رحمۃ اللہ اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ اور اسی طرح کے دوسرے بزرگ، یہ سارے کے سارے کوئی جادوگر لوگ نہیں تھے بلکہ یہ صاحبان تاثیر تھے۔ تاثیر کا یہ عالم ہے کہ اب ان کی قبر ہے جو بولتی نہیں ہے اور لوگ پھر بھی تاثیر لے کے آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ بھی تاثیر لے کے آتے ہیں جو زیادہ ماننے والے نہیں ہوتے۔ ان کی تاثیر کا عالم یہ ہے کہ آج بھی وہ لوگ صاحبانی تاثیر ہیں، اگرچہ موجود نہیں ہیں۔ اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے جو لوگ صاحبانی تاثیر بننا چاہتے ہیں ان کو تاثیر نہیں ملتی۔ یہ آج کل جتنے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ تاثیر کے ساتھ اپنی ذات کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا، اور یہ جو اصل تاثیر والے لوگ ہیں جن کے آستانے ہیں، یہ لوگ اپنے گھر سے دور آ گئے، اپنا وطن چھوڑ کے آ گئے اور میٹھی باتوں کے ساتھ تاثیر پیدا کی
اور ایسی تاثیر کہ جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ تاثیر اس وقت ملتی ہے جب آپ ضرورت سے آزاد ہو جاؤ۔ اگر آپ ضرورت سے نہ نکلو گے تو تاثیر کم ہی ملے گی، اور اصل راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تاثیر والا بنا دے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کی بات کا اثر ہوتا ہے اور دوسرے کی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ کوا بیچارہ بولتا رہتا ہے اور اثر نہیں ہوتا، بلبل بولتی ہے تو اثر ہو جاتا ہے۔ کوے بیچارے کے پاس تاثیر نہیں ہے، جتنا شور مچاتا جائے اس کا اثر نہیں ہوگا۔ تاثیر جو ہے یہ نصیب کی بات ہے، یہ ٹریننگ کی بات نہیں، یہ کوئی سبق کی بات نہیں۔ اگر چند لوگوں کو خطبہ یاد کرا دو اور سارے لوگ باری باری پڑھتے جائیں تو سب کی تاثیر نہیں ہوگی، بلکہ صرف ایک شخص کی تاثیر ہوگی۔ اگر سب لوگوں کو ایک جملہ کہنے کے لیے دے دیا جائے اور سارے آدمی ایک ہی جملہ کہیں تو صرف ایک آدمی صاحب تاثیر ہوگا، جو اس جملے کو ادا کرتے کرتے تاثیر بنا دے گا۔ 1000 بندوں میں ایک بندہ تاثیر والا ہوگا۔ زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو دیکھا اور محبت ہو گئی۔ اس آدمی کو سب آدمیوں نے دیکھا اور کسی کو محبت نہیں ہوئی، یعنی دوسروں پہ تاثیر نہیں ہوئی۔ مطلب یہ کہ ایک نے دیکھا محبت ہو گئی اور سب نے دیکھا تو سب کو نہیں ہوئی۔ لہذا ایک آدمی جس سے کسی کو محبت ہو جائے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سب سے محبت کرے۔ یہی تو وجہ ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن پاک پہاڑ پر نازل فرماتے تو اس پر اللہ کی خشیت سے لرزہ طاری ہو جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور آپ خود دیکھتے ہو کہ چند روپوں کے لیے انسان قرآن کی جھوٹی قسم کھا کے آ جاتا ہے، اس شخص پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا۔ اگر باطن درست نہ ہو تو قرآن بھی اثر نہیں کرتا۔ تاثیر کی بات ہر ایک کی بات نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہے جن لوگوں کا نصیب اچھا ہو، جن لوگوں کے باطن کی اصلاح ہو اور جن کے رزق میں حلال شامل ہو۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں فرمانے لگے کہ تم لوگ پوچھتے ہو کہ دعا میں اثر نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کا اندازہ لگاؤ جس کا طعام حرام ہے، جس کا خرام حرام، جس کا لباس حرام اور ناپاک ہو، اور جس کا وجود ناپاک ہو، اور جس کے بال پریشان ہو، جس کا لباس پریشان ہو، اور جس کی شکل پرا گندا ہو۔ اب اس آدمی کی دعا کیسے قبول ہو؟ جس شخص کے لباس میں، خوراک میں، پیسے میں، رہائش میں ناپاکیزگی ہو، اس کی دعا پاکیزہ اللہ کے ہاں کیسے قبول ہو؟ اس لیے دعا کی جرت کرنے سے پہلے کم از کم لقمہ حلال کی جستجو کرو۔ لقمہ حلال کے بعد دعا منظور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر لقمہ حلال نہیں ملتا تو فاقے کا لقمہ کر لو، تھوڑا فاقہ کر لو۔ 3 دن کا فاقہ ہو تو کہتے ہیں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث شریف ہے کہ آپ روزہ رکھو تو شام کو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے دن بھر آپ فقیر بنے رہتے ہو، درویش بنے رہتے ہو، یعنی کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ کھانا نہیں کھاتے، کھانا موجود ہے لیکن نہیں کھاتے، خوراک اویلیبل ہے نہیں کھاتے، بس یہ فقیری ہوتی ہے۔ فقیری کسے کہتے ہیں؟ چیز حاصل ہو اور استعمال نہ ہو، یہی فقیری ہے، اسے فقیری بولتے ہیں۔ فقیری سے تاثیر ملتی ہے، اور اپنے ملک میں دیکھو کہ کتنی تبلیغ ہو رہی ہے اور تاثیر کا کیا عالم ہے۔ اگر فرض کرو کہ ملک میں 3 لاکھ مسجدیں ہیں تو اس حساب سے 15 لاکھ اذانیں روزانہ ہوتی ہیں، اور قوم میں جو تعلیم ہو رہی ہے اور تاثیر ہو رہی ہے اس کا آپ خود اندازہ لگا لو۔ اب تو ایک مسجد کو کئی مسجدوں کے برابر گنو، بڑے بڑے مائکرو فون اور یونٹ لگے ہوئے ہیں، گویا کہ مسجدیں ایمپلیفائی ہو گئی ہیں، دور تک آوازیں تو پھیل گئی ہیں مگر تاثیر کم ہو گئی ہے۔ آج سائنسدان کہتے ہیں کہ آواز کو ایمپلیفائی سے علیحدہ رکھو، کیونکہ آواز جب سے مشین میں سے ہو کے جانے لگ گئی تو تاثیر کم ہو گئی ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، اب یہ مغرب نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ آواز کو مائکرو فون سے نکالو۔ اب تقریر کرنے والے بڑے بڑے ادارے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آواز کو مائکرو فون سے علیحدہ رکھا جائے اور اتنا جلسہ کیا جائے جس تک آپ کی آواز پہنچ سکے۔ یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ مشین درمیان میں آئی تو تاثیر کم ہو گئی۔ شروع میں لوگ کہتے تھے کہ لاؤڈ سپیکر شیطانی کام ہے۔ ویسے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں ایک آدمی کی اذان کی آواز ہوتی تھی جو آپ کے کانوں میں ضرور آتی تھی اور پتہ چل جاتا تھا کہ اذان ہو گئی ہے، حالانکہ مسجد دور ہوتی تھی۔ اب پاس لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ کیا اذان ہو گئی ہے، کہتا ہے کب ہوئی ہے۔ اتنے بڑے لاؤڈ سپیکر کے باوجود اذان کی آواز نہیں آتی۔ دراصل آپ کو اذان سننے کا شوق نہیں رہا، شوق کا نام ہے تاثیر۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سینے کو کھول دے اور زبان کو تاثیر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی لیکن آپ بڑے صاحب تاثیر تھے، گویا کہ اگر کسی میں زبان کی لکنت ہو تب بھی وہ صاحب تاثیر ہو سکتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ کہیں مرثیہ طریقے سے بولنا پڑتا ہے تو میرے بھائی کو بھی بیان دے دے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو بھی پیغمبری دے دی اور تاثیر بھی. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. تاثیر ہونا پیغمبری شعبہ ہے، لیکن پیغمبری نہیں ہوتی. ان لوگوں میں بڑی بڑی تاثیر ہوتی تھی. ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس گیا کہ دعا کریں کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے. انہوں نے فرمایا کہ کل لے آنا. دوسرے دن گئے، انہوں نے کہا کہ بیٹا گڑ نہ کھانا، وہ ٹھیک ہو گیا. لوگوں نے پوچھا آپ نے کل کیوں نہیں کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کل ہم اس وقت خود گڑ کھا رہے تھے. بات یہ ہے کہ برائی خود میں ہے تو تاثیر کیسے ہو؟ اس لیے پہلے اپنی تاثیر اپنے اندر پیدا کرو، پھر اس کے بعد آپ باہر اثر پیدا کرو گے. اللہ کا فرمان ہے کہ مت کہو وہ بات جو تم نہیں کرتے. اس وقت تک تاثیر نہیں بنے گی جب تک وہ چیز جو تم کہتے ہو خود نہیں کرو گے، تب تاثیر ہوگی. دعا کرو تاثیر ہو جائے. آمین یا رب العالمین.